وتعالى بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات پر محمد وآلہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ قرآن کریم میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ موضوع گفتگو غفلت تھا، جہاں آپ کی خدمت میں پیش ہوا کہ غفلت کسے کہتے ہیں، غفلت کے ہماری زندگی میں ایفیکٹ اور اثرات کیا ہیں، اور پھر یہ غفلت کس طرح وجود میں آتی ہے۔ دو بحث بہت زیادہ طولانی اور لمبی بحث ہے، لیکن چونکہ آخری جلسہ غفلت کے بارے میں ہے، لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کریں کہ کن کن چیزوں سے ہم غافل ہیں۔ پہلا مرحلہ یعنی وہ چیزیں جو مورد غفلت قرار پائی ہیں، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کس طرح اپنے وجود سے ہم غفلت کو دور کریں۔ دیکھیے، چونکہ فہرستوار عرض کریں گے، چونکہ وقت نہیں رہ گیا، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم و آپ غافل ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے اہم چیز جس سے انسان غافل ہے وہ مبدا و معاد ہے۔ مبدا یعنی خدا، معاد یعنی خدا۔ چونکہ مبدا و معاد میں آپ کیا کرتے ہیں، کہاں سے ہماری ابتدا ہے اور کہاں ہماری انتہا ہے، ان سے ہم غافل ہیں۔ مبدا و معاد سے کہتے ہیں، دیکھیں بہت آسانی سے کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو مبدا کا بھی ذکر کرتے ہیں اور معاد کا بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن در حقیقت ہم غافل ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ ایک چیز عرض کر دیں ابتدا میں، شاید ہمارا درد یہ نہیں ہے کہ ہم معلومات کم رکھتے ہیں، یہ درد نہیں ہے ہمارا، ہم اپنے معلومات پر یقین کم رکھتے ہیں۔ اصل درد یہ ہے، معلومات کی کمی نہیں ہے، ہر ایک انسان کے پاس الحمدللہ وہ جن چیزوں سے سدھرا جا سکتا ہے، جن چیزوں سے اپنے وجود کو پاک کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو کچھ حاصل ہوا ہے اس پر یقین کر لینا یہ بہت اہم ہے، چونکہ معلومات کم ہونا ایک عیب ہے، لیکن جتنی معلومات ہو ان پر یقین نہ ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اور اس وقت یا ہر وقت قوم کا جو سب سے بڑا درد تھا وہ کم معلومات کا نہیں تھا، بلکہ یقین کے کم ہونے کا درد تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے، ہمیں معلومات ہے، ابھی انشاءاللہ
آخر میں آپ کی خدمت میں استقبال ماہ مبارک رمضان کر ہمیں معلومات ہے کہ ماہ مبارک کی یہ فضائل ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ کریے تو اتنا ثواب، یہ کریے تو اتنا ثواب، یقین کم ہے، لہذا جو ہے ہمارے اثرات جو ہے چینج نہیں ہوتے۔ بہرکیف وہ چیزیں جن سے ہم غافل ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز جو مورد غفلت قرار پائی ہے وہ خداوند متعال ہے۔ ہم اپنے خالق سے، ہم اپنے رب سے، ہم اپنے باری سے غافل ہیں۔ اب یہ غفلت کی وجہ کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو صحیح معرفت کا نہ ہونا، جہاں تک ہمارے حد امکان میں ہو، اگر نہ خداوند متعال کی معرفت کا محق ہو تو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن جتنی معلومات ہمیں حاصل ہو سکتی تھی اتنا بھی صحیح معلوم نہ ہونا، یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ اگر ہم معلومات حاصل کرتے ہیں تو ایک نادرست اور ایک غیر صحیح تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ کسی کو بھی دیکھیں، وہ خدا کو کیا سمجھتا ہے کہ آسمان کے اوپر ہے، یہ وہی تصور نادرست ہے۔ جب بھی انسان کی زندگی میں خدا آسمان کے اوپر ہوگا تو اس کی زندگی ہماری جیسی ہوگی۔ دیکھیں کتنا عجیب تصور ہے خدا کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا آسمانوں کے اوپر ہے، لہذا زمین خدا سے خالی ہے، ہمیں خدا نہیں دیکھ رہی، یہ وہی تصور نادرست ہے۔ جب بھی انسان خدا کو اوپر سمجھے گا اور خدا کو ایسا سمجھے گا کہ وہ خدا جو اوپر ہے اور ہمیں ملاقات بھی کب کرنا ہے، قیامت میں کرنا، اس کا بھی اگر یقین ہو تو یہ وہی نادرست تصور انسان کو کیا لے آتا ہے، انسان اپنے آپ کو یہاں فری محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن سے اگر پوچھئے کہ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تم سے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، یہ تصور درست ہے، یہ صحیح تصور خدا کے بارے میں جو تصور ہے کہ ہم تم سے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ ہمارا آپ کا تصور کیا ہے کہ خدا آسمانوں کے اوپر ہے، اور اس کے بعد ایک ایسے خدا کو تصور کر بیٹھے ہیں کہ جو ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب بھی انسان اپنے آپ کو حضور خدا میں نہیں پاتا اس وقت تک انسان کے اعمال صحیح نہیں ہوتے۔ بہت آسان ہے اس زمانے میں، تو اگر آپ کہیں پہ آپ کو بتا دیا جائے یہاں پہ CCTV لگا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز قید ہو رہی ہے، وہاں آپ حرکات بھی جو کرتے ہیں بہت سمجھ بوجھ کے، اور وہ انسان جسے نہیں معلوم بعد میں پچھتاتا ہے کہ ارے وہاں CCTV لگا تو میں نے یہ کیا کیا۔ ہم CCTV پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس میں مسٹیک بھی ہو، کبھی کبھار ہو سکتا ہے لگا ہوا ہے، جیسا کہ ہندوستان کے اکثر روڈوں پہ جو لگا ہوا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ خراب ہے، ہو سکتا ہے خراب بھی ہو، لیکن پھر بھی انسان کیا کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ CCTV لگا ہوا ہے، غور کریں، اپنی حرکتوں کو، اپنی عادتوں کو صحیح کریں۔ لیکن وہاں جو خدا دیکھ رہا ہے وہاں پہ کوئی ہے سسٹم میں کہیں پہ مشکل آ سکتی ہے، وہاں پہ آپ کہیں کہ نہیں اس ٹائم خدا نہیں دیکھ پا رہا ہوگا، اس ٹائم دیکھ پا رہا ہوگا، نہیں، وہ آنکھیں یہ آنکھیں نہیں ہیں، وہ نظر یہ نظر نہیں ہے۔ اب اگر یہ تصور انسان کے وجود میں خدا کا ہو تو یہ تصور درست ہے، لیکن اس طرح کے خدا سے ہم غافل ہیں۔ دیکھیں غفلت عرض کیا کہ خدا سے غافل ہیں، اس کا مطلب یہ آپ کہیں گے ہم خدا سے کہاں غافل ہیں، ہم کو تو خدا کو قبول کرتے ہیں، خدا سے غافل ہیں یعنی اس طرح کے خدا سے غافل ہیں کہ ایک ایسا خدا جو ہماری ذرے ذرے عمل کو، قرآن کی آیت ہم نہیں پڑھتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ معلومات ہمارے پاس زیادہ ہے الحمدللہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سب کو یاد ہے آیت کریمہ کہ جو نیک عمل بھی کرے گا ذرے برابر بھی ہوگی اسے بھی دیکھا جا رہا ہے، شر اگر انجام دے رہا ذرے کے برابر ہوگا تو اسے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ یقین نہیں ہے، اس آیت کو نہ جانے ہم لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے زندگی میں اس آیت کو پڑھا، لیکن یقین کیا ہے، واقعاً اگر کسی کو یہ یقین آ جائے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر اس کے بعد اسے کبھی آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی کہ آپ اس کی تعریف کریے، چونکہ آپ ہوتے کیا ہیں، ہم ہوتے کیا، ہم دیکھیں نہ دیکھیں، ہمارے دیکھنے نہ دیکھنے سے فرق کیا پڑتا ہے، وہ جس کے دیکھنے سے ہماری زندگی پہ فرق پڑ رہا وہ دیکھ رہا ہے۔ بس اس طرح کے خدا سے ہم کیا ہیں، غافل ہیں۔ بس ایک مورد غفلت عرض کیا کہ تمام باتیں بہت زیادہ جلسات طلب تھیں کہ بہت زیادہ گفتگو یہاں پر ہوتی
کہ ہم خدا سے غافل ہیں۔ پھر ایک اہم چیز جس سے ہم غافل ہیں، معاد سے، معاد سے غافل ہیں۔ ہمیں نہیں، سب کچھ ہے، معلوم ہے، دیکھیں معلوم ہے کہ کل قیامت برگزار ہوگی۔ قرآن نے متعدد مقامات پہ، آپ دیکھیں قرآن اگر کسی چیز کے اوپر بار بار انگلی رکھ رہا ہے، بار بار آپ کو توجہ دلا رہا ہے، وہ ایسی کتاب نہیں کہ خدا کا 30 پارہ نہیں مکمل ہو رہا تو بیچ بیچ میں ایک آیت لا کے پورا کر رہا تھا، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی خطیب کی طرح تھوڑی نہیں کہ مثلا عشرہ نہیں تیار ہوا تو خوب ہر موضوع کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ پروردگار عالم کے پاس تو ایسی کوئی مشکل نہیں تھی ہماری طرح کہ اس کے پاس میٹر ہی نہیں ہے کہ کیا بیان کرے، تو خوب ریپیٹ کر کے لوگوں کو کسی دن تک 10 دنوں تک ہم کو چلانا ہے مجلس، تو کیا کریں، ریپیٹ کریں۔ خداوند متعال بار بار معاد کو جو ریپیٹ کر رہا ہے، بار بار تکرار کر رہا ہے، ایسا ضروری تھا کہ اس کا 30 پارہ نہیں مکمل ہو رہا تھا تو اب اتنی مرتبہ معاد کو ریپیٹ کرو کہ 30 پارہ مکمل ہو جائے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ علم کے انتہا جو کچھ ہوتی ہے، جو ہمارے تصور کے بھی باہر ہے، وہ ایسا عالم ہے، لہذا اس کے پاس ضرورت اس طرح کی نہیں۔ حتیٰ وہ فقہا و مراجع جن کے پاس اس علم سے کمپیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام سے بھی فقہا کے علم کو کمپیر نہیں کر سکتے۔ 6 خدا کے علم سے آ کر کسی کو، یہ علماء و مراجع جب سخن کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں اس قدر علم ہوتا ہے کہ ریپیٹ نہیں کرتے، تو خداوند متعال کوئی علم میں کون سی کمی آ رہی کہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، بار بار تکرار ہو رہی؟ صرف و صرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کرانے کے لیے۔ سمجھو یہ مسئلہ آسان نہیں ہے جس سے تم غافل ہو، تم معاد سے غافل ہو، اس وجہ سے تمہارے اعمال میں مشکل ہے۔ معلوم ہے ہم لوگ بعد میں سوچتے ہیں کہ کیسے ہماری نمازوں میں لطف نہیں ہے، کیسے ہمارے روزوں میں مزہ نہیں ہے، کیسے ہماری عبادتوں میں بار بار شیطان کیسے بہکا دیتا ہے، بار بار کیونکہ بار بار تمہارے دل کے اندر معاد کا عقیدہ جب کم ہوتا ہے تب شیطان تم پر حاوی ہوتا ہے۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، آج ہم لوگوں کے اس سماج و معاشرے میں چلتا، کہتے ہیں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عمل چاہے کیسا بھی ہو، لیکن پرابلم وہی ہے کہ عقیدہ خراب ہے تو عمل ایسا ہے۔ اگر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو، عمل خراب ہو۔ اگر کسی کا عقیدہ مبدا پہ صحیح ہو، ممکن ہے اس کے ساتھ کہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے۔ اگر کسی کا عقیدہ معاد پر صحیح ہو تو ممکن ہے کہ وہ عمل بد انجام دے۔ نہیں، بار بار جب آپ کا عقیدہ ضعیف اور کمزور ہوتا ہے، شیطان کے حملے جو ہے آپ کے اوپر حاوی ہوتے۔ پس معاد اور مبدا سے ہم کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد جو چیزیں مورد غفلت قرار پاتی ہیں، اہل بیت علیہ السلام، جس طرح خدا سے ہم غافل ہیں، جس طریقے سے معاد سے ہم غافل ہیں، اسی طریقے سے ہم اہل بیت علیہ السلام سے بھی غافل ہیں۔ یاد رکھیے گا، کبھی اپنے ذہن میں یہ مت لائیے کہ نہیں ہم تو ہر وقت اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو ان سے غفلت کہاں ہے؟ ہر وقت ہمارے لبوں پہ یا حسین ہے، ہر وقت ہمارے لبوں پہ یا علی ہے، ہر وقت ہمارے لبوں پہ یا زہرا ہے، ہر وقت ہمارے لبوں پہ یا حسن ہے، تو پھر غافل کیسے ہیں؟ غافل ہمارے اعمال بتاتے ہیں کہ تم غافل ہو، زبانیں نہیں بتاتی کہ تم غافل ہو یا غافل نہیں ہو۔ غفلت کی ترجمانی، یعنی غفلت کے بارے میں جو چیز آپ کو لکھ کے دیتی، سائن کرتی کہ تم غافل ہو یا غافل نہیں ہو، زبان نہیں سائن کرتی، عمل سائن کرتا ہے۔ اگر تمہارے وجود میں دیانت نہیں ہے تو سمجھ لو اہل بیت علیہ السلام سے غافل ہو۔ اگر تمہارے وجود میں نماز کی پابندی نہیں ہے تو سمجھ لو اہل بیت سے غافل ہو، چونکہ غفلت ہے جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا، وگرنہ وہ لوگ جن کو غفلت نہیں ہے اہل بیت سے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اطاعت پروردگار عالم سے غفلت اختیار کریں۔ ہم اپنی زبانوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ عرض کیا تھا کبھی آپ نے خدمت میں کہ لفظوں والا دین ہم لوگوں کے پاس زیادہ ہے، الفاظ کی حد تک وہ جو تکلفات ہوتے ہیں ان تکلفات میں بہت زیادہ ہیں۔ ہم ہے و سین و شین میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں لفظ کی ادائیگی میں، جبکہ الفاظ جو ہے ذریعہ تھے ہمیں پہنچنے کے۔ یا حسین وہ لفظ تھا جس سے شخص سے ذات حسین تک پہنچنا تھا،
ہم نے انہیں لفظوں کو اپنے اندر کیا کر لیا ہے، اور ان لفظوں کو یاد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے غافل نہیں ہیں۔ بس ایک مورد غفلت اہل بیت، وقت نہیں کہ واقعاً عرض کریں کہ کیسے کیسے غفلت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو رہی، اور خاص کر اس قوم کو بتانا کہ تم اہل بیت سے غافل ہو جو 2 مہینہ 8 دن تک عزاداری کرتی ہو۔ یہ قوم ماننے کو نہیں تیار ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ تم اہل بیت سے غافل ہو، کہیں کہ آپ غافل ہیں ہم سے، ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے غافل ہیں، ہم ہر ولادت میں ہر شہادت میں پورا 2 مہینہ 8 دن تک عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں، ہم غافل ہیں؟ نہیں غافل۔ غفلت بتائے گا کون کہ آپ غافل ہیں اور ہم غافل ہیں؟ ہمارے اعمال بتائیں گے، چونکہ جو غافل نہیں ہیں پھر ان کے اعمال کبھی مصعب عمار کی طرح ہیں، کبھی ابو ذر کی طرح ہیں، کبھی سلمان کی طرح ہیں، کبھی جو ہے مقداد کی طرح ہیں، کبھی صعصع بن سوحان کی طرح ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے غافل نہیں۔ توجہ الی اہل البیت یعنی توجہ الی الخلق، توجہ الی الخالق۔ تیسری چیز جو مورد غفلت قرار پائی ہے وہ کتاب خدا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی ہے، کتنے پروگرام ہوتے ہیں قرآن کے؟ کم نہیں ہوتے۔ وہی تلاوت کی حد تک ہے، جس طرح ذکر اہل بیت تلاوت کی حد تک ہے، اسی طرح آیات قرآنیہ بھی جو ہے تلاوت کی حد تک ہے۔ جبکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے۔ ذکر کا معنی اور غفلت کا معنی ایک دم اپوزٹ ہے۔ ذکر یعنی یاد دہانی، غفلت یعنی یاد دہانی نہ ہو جہاں پر۔ اور دیکھیے قرآن ذکر ہے، یعنی جو تمہیں متوجہ کرتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اسی ذکر سے غفلت اختیار کر لی جو ہمیں متوجہ کرتا۔ قرآن کہتے ہیں قرآن شفا ہے، تو فوراً انسان کے ذہن میں آتا ہے خوب، اور کام بھی لیتے ہیں۔ دیکھیے کتنا قرآن سے ہم لوگ کام لیتے ہیں۔ اگر سر میں درد ہو تو اس کے بعد قرآنی آیات پڑھتے ہیں، اگر تھوڑا سے پریشانیوں مشکلات ہو تو قرآن کی ہوا لیتے ہیں۔ یہ سب اچھی چیزیں، یہ سب اچھی چیزیں، بری چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہماری روح میں بھی درد ہے، ہماری روح بھی تڑپ رہی ہے۔ قرآن شفا ہے، نہ صرف تمہارے جسم کے لیے شفا ہے، قرآن شفا یعنی تمہاری روح کو شفا دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ روح جو بیمار ہو چکی ہے، جس کا علاج کرانا بھی تم اپنی شان میں نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اصلاً جسم کے علاج کرانے میں کوئی بے عزتی محسوس نہیں کرتا۔ ہمارا ہاتھ کٹا ہے، ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، یہ ہاتھ کٹا ہے علاج کر دیجئے۔ یہاں کوئی شرم آتی ہے؟ آپ نے دیکھا ڈسپنسری جاتے ہو کسی کو شرم آ رہی ہے کہ شرم آتی نہیں؟ بڑی بیمار آدمی جائے گا علاج کرائے گا، لیکن روح کا علاج کرانے کے لیے کہتے ہیں ہم کو بیمار مت کہیے، آپ چاہے کچھ بھی کہہ دیجئے، ہم کو آپ کی مجال نہیں کہ ہم کو آپ کیا کہیں، بیمار کہیں۔ اب اس کا علاج کون کرے گا جو اپنے آپ کو بیمار کہلانا بھی پسند نہیں کرتا؟ قرآن شفا ہے، یعنی یہ ہم قرآن سے بھی دیکھیں جہاں جہاں ہم کو صحیح ہونا تھا ان تمام چیزوں سے ہم کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ قرآن سے غافل ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے غافل ہیں، خدا سے غافل ہیں۔ ان تمام چیزوں سے غفلت، اور بھی بہت موارد غفلت بہت زیادہ ہیں، لیکن علاج غفلت بیان کرتے تاکہ اس بحث کو بند کریں۔ انشاءاللہ کسی اور فرصت میں پھر کبھی اور اس بحث کو بیان کریں گے۔ بہت لطیف بحث تھی جو میرے لیے بھی مفید تھی، آپ کے لیے بھی مفید تھی، چونکہ کم از کم غفلت کا تذکرہ کر کے ہی ہم غفلت سے تھوڑا بہت نجات پا سکیں۔ چونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز بیماری کا تذکرہ کریے کم از کم اتنی مرتبہ کہ وہ بیماری آپ کو یاد رہ جائے کہ یہ بیماری بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آئیے، کیا علاج کیا ہے؟ کیسے اپنے وجود سے غفلت کو دور کریں؟ کیا کریں کہ غفلت ہمارے وجود سے نکل آئے؟ سب سے پہلا طریقہ جو علماء اخلاق نے غفلت سے نجات پانے کا بیان کیا اور جسے ہم کبھی نہیں استعمال کرتے، وہ غور و فکر ہے۔ تفکر، تدبر، غور، فکر، خوض، یہ ہمارے وجود میں نہیں ہے۔ وہ لوگ جو غافل ہیں اسی وجہ سے غافل ہیں کہ وہ فکر نہیں کرتے، وہ تدبر نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم نے کتنے مقامات پہ کہا افلا یتفکرون، افلا تعقلون، افلا تدبرون، تم تدبر نہیں کرتے، تم تعقل نہیں کرتے، تم تفکر نہیں کرتے۔ یہ کیوں قرآن کہہ رہا ہے؟ چونکہ اگر یہ نہیں کرو گے تو غافل ہو جاؤ گے۔
فکر و خوض و غور نہیں کرو گے تو تمہارے وجود سے غفلت دور نہیں ہوگی۔ امام علی علیہ السلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں نبہ بالتفکر قلبک، یہ جو تمہارا دل غافل ہو چکا ہے، اس دل کو کیسے اٹھایا جائے؟ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں۔ اگر بہت گہری نیند ہو تو آپ پانی ڈالتے ہیں، اس کا شانہ بہت تیز ہلاتے ہیں کہ اٹھ جائے۔ خوب دل اگر مردہ ہو جائے، دل اگر، کیونکہ غفلت دل ہی پر طاری ہوتی ہے، دل کو کیسے زندہ کریں؟ دل کو کیسے بیدار کریں کہ تم اٹھو؟ امام فرماتے ہیں، امام نے یہ طریقہ بتایا کہ نبہ بالتفکر، اپنے دل کو بیدار کرو، جگاؤ۔ کس کے ذریعے جگاؤ؟ فکر کے ذریعے۔ اللہ نے فکر، شعور سب کو دیا۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں فلاں کے پاس زیادہ تفکر ہے، چونکہ ہم نے جس وادی میں قدم نہیں رکھا تو ہم کو کیا پتہ۔ اب ایک آدمی سے آپ کہیں دوڑیے، خوب وہ آج تک نہیں دوڑا، تو پہلے ہی اگر کہے کہ نہیں میں دوڑ نہیں سکتا بھائی، میرے بس کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں آپ پریکٹس کریے، آپ کام کریے، آئیے کچھ دن تیز چلیے، اس کے بعد آپ دوڑیں گے۔ آج آدھا کلومیٹر دوڑیں، کل 1 کلومیٹر، پرسوں 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، یہ ابتدا کرنا ہوتا ہے۔ معلوم ہے ہم لوگ ابتدا میں کہتے ہیں یہ ہمارا کام ہی نہیں، تفکر کرنا ہمارا کہاں سے کام ہے؟ ہم بزنس کریں گے کہ تفکر کریں گے؟ ہم دوسرا کام کریں، فکر کرنے کے لیے کچھ الگ سے کام نہیں کرنا ہے۔ حتیٰ بعض لوگ جو اس وادی میں زیادہ تھے وہ الگ سے بھی کام کرتے تھے۔ حتیٰ ایک آیت اللہ العظمیٰ کی سوانح حیات میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آدھا گھنٹہ فکر کرنے کے لیے رکھا تھا۔ باقاعدہ طبیعت اور گلستان میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ وہ فکر کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو خدا نے توفیق دیا ہے، جنہوں نے اس لیے اپنا وقت نکالا۔ اب اس کے لیے کہاں پر ہمارے پاس ٹائم ہے؟ ہم لوگوں کے پاس تو الحمدللہ ٹائم بہت کم ہے۔ ہم لوگ کے پاس تو عام جگہوں پہ بھی فکر کرنے کا ٹائم نہیں۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو، یہ چھوڑو کا لفظ جو ہے یہ غفلت لاتا ہے۔ یہ جو ہر چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو، جانے دو۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ کیا ہوتا ہے چھوڑو؟ یہ پھر چھوڑو آپ کے لیے ایک بیماری چھوڑ کر جاتا ہے، اور وہ بیماری ہے غفلت۔ مولا فرماتے ہیں نبہ بالتفکر قلبک، اپنے دل کو فکر کے ذریعے جگاؤ۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس چارہ نہیں ہے۔ فکر کرو، تفکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ شعور دیا ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ الفکر احد الہدایتین، اللہ نے 2 ہادی تمہارے لیے بھیجے۔ ایک ظاہری ہادی ہے، انبیاء، ائمہ، اولیاء، ان کے کلام، ان کے پیغامات، ان کی احادیث، یہ سب کیا ہیں؟ ظاہری ہادی ہیں، ہادی جنہیں کہتے ہیں ہم ہادی۔ ایک تمہارے وجود کے اندر پروردگار عالم نے ہادی رکھا ہے، وہی ہادی یعنی تفکر، وہی فکر، وہی اندیشہ۔ الفکر احد الہدایتین، یعنی ہدایتیں 2 ہیں، ایک جو ہے فکر ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اگر یہ باطنی ہادی ایکٹیو موڈ پہ نہیں آیا تو یہ ظاہری ہادی آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ اگر یہ ظاہری ہادی اسی وقت آپ کو لے جا سکتا ہے، یہ ظاہری ہادی بھی کرتا کیا ہے؟ وہی تمہارے باطنی ہادی کو جگاتا ہے۔ آپ دیکھیں جنہوں نے تفکر نہیں کیا، جن کا یہ باطن ہادی سویا ہوا تھا، ان پر کلام پیغمبر کا بھی اثر نہیں ہوا۔ تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں، قرآن ہدایت دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا، ہدایت دیتا ہے، لیکن کتنے قاری قرآن ہیں جو جہنمی ہیں؟ اس دور میں بھی تھے، ہمارے دور میں بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باطنی ہادی کو انہوں نے کبھی جگایا نہیں۔ وہ ضروری تھا، انہوں نے قرآن کے لفظوں میں خوب ایٹھن دکھائی۔ قرآن کی 3 آیتوں کو ایک ساتھ، 4 آیتوں کو ایک ساتھ، 5 آیت، اچھا لگتا ہے سننے میں، لیکن اس انسان سے کہیے کہ ایک آیت کے بارے میں ذرا فکر و تدبر کرو، کیونکہ تم کو اللہ نے طاقت دی۔ حتیٰ بعض روایات میں، ایک روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے، جہاں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے 2 حجت قرار دی۔ حجت
ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی۔ حجت ظاہری یہی انبیاء، اولیاء، ائمہ، ان کے پیغامات، قرآن، یہ سب حجت ظاہری۔ حجت باطنی یہی تمہارا عقل، یہی تمہارا شعور۔ حجت کا معنی معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ حجت یعنی جن کے ذریعے کل اللہ تمہارے اوپر احتجاج کرے گا۔ احتجاج کا معنی عرض کریں آپ کی خدمت میں، شاید آسان ہو جائے۔ ابھی آپ کورٹ جائیے کچہری میں، وہاں پر وکیل اور جج کچھ شواہد لاتا ہے، ان کے ذریعے آپ کے اوپر احتجاج کرتا ہے، دیکھو تم نے یہ کیا، یہ شاہد، یہ اس کو کہتے ہیں احتجاج کرنا۔ جیسے ہم لوگ بھی نہیں کہتے کہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے نکلے، احتجاج یعنی یہ چیزیں لائی جاتی ہیں۔ کل اللہ بھی اہل بیت کے ذریعے احتجاج کرے گا، کل اللہ قرآن کے ذریعے احتجاج کرے گا کہ یہ قرآن تمہارے پاس تھا تو تمہاری حالت ایسی کیوں تھی؟ یہ تم جو مولا کائنات کو ہم نے تمہارے حوالے کیا تھا، اس دنیا میں وجود بخشا تھا، تو پھر تمہارے اعمال ایسے کیسے رہ گئے؟ یہ احتجاج، حجت کا ایک معنی یہ، جس طرح ان کے ذریعے احتجاج کیا جائے گا، اسی طرح اللہ ہمارے شعور کے ذریعے بھی احتجاج کرے گا کہ ہم نے تمہیں انسان خلق کیا تھا، ہم نے تمہیں عقل دیا تھا، ہم نے تمہیں قوت فکر دیا تھا، ہم نے تمہیں قوت تعقل دیا تھا، پھر تمہارا یہ حال کیا ہے؟ تم کیسے نہیں سمجھ پائے؟ تم کیسے غور نہیں کر پائے؟ جب تمہیں قوت ہوتا ہے، اگر آپ نے کسی کو قلم دیا اور وہ نہ لکھے 1 گھنٹے تک تو آپ احتجاج کرتے ہیں نہیں اسی قلم کے ذریعے کہ یہ قلم میں نے تمہیں دیا تھا، کیوں نہیں کیا تم نے لکھا؟ ایک مرتبہ اگر آپ قلم نہ دیے ہوتے، کاغذ نہ دیے ہوتے تو آپ احتجاج نہیں کر سکتے تھے۔ 1 گھنٹے تک کسی بچے کو بیٹھا لیں، اس کے پاس کاغذ و قلم نہ ہو، اور آپ آئیے وہاں سے اس کو کہیے کہ تم نے کیوں نہیں لکھا، اس نے کہا لکھنے کے کون سے افزار میرے پاس تم نے چھوڑے تھے؟ لیکن اگر کاغذ و قلم اور بک دے کر آپ جائیں اور اس کے بعد اس سے کہیں لکھو اور نہ لکھے تو آپ احتجاج نہیں کرتے، آپ کہتے یہ کاغذ، یہ قلم، یہ کتاب سب موجود تھا، کیوں نہیں لکھے تم؟ کل اللہ تعالیٰ بھی یہی احتجاج کرے گا، اور اللہ کا احتجاج عادلانہ احتجاج ہے، ظالمانہ احتجاج نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں قوت فکر دیا تھا، تدبر دیا تھا، کیوں نہیں تم نے غور و فکر کیا؟ لہٰذا ایک چیز جو اہم ہے، جو انسانی وجود سے غفلت کو دور کرتی ہے، وہ تفکر اور تدبر ہے، فکر کرنا، غور کرنا۔ قرآن مجید کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کم از کم ان آیتوں کو جمع کریے جن میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دی، اس میں فکر کرو، اس میں غور کرو۔ زمین پر آؤ، دیکھو، زمین کی سیر کرو۔ سیر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پکنک پہ جائیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سیر کرو، پکنک پہ جاؤ لیکن تدبر کے ساتھ۔ اگر تم کسی چڑیا کو بھی دیکھ رہے ہو تو تدبر کرو کہ کون ہے اس کا خالق، کس نے اسے خلق کیا، کیسے خلق کیا، کیا قدرت کاملہ تھی اس کی۔ یہ پہاڑ، یہ جھرنے، یہ سب گواہی دیتے ہیں خدا کی وحدانیت اور خدا کی ربوبیت و خدا کی قدرت پر، لیکن ہم ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں اور ہم غور و تدبر نہیں کرتے۔ حتیٰ آپ آئیے دیکھیے، عرض کریں کہ واقعاً یہ دوسرا مقام، ایک دوسری چیز، اس کو واقعاً بہت تیزی میں پڑھ رہے ہیں چونکہ باتیں بہت بیان کرنی ہے اور یہ مطلب بھی ختم کرنا ہے۔ ایک دوسری چیز، یہ بھی ہمارا پرابلم ہے، جہاں سے ہمارے وجود سے غفلت نہیں دور ہوتی، ہم عبرت نہیں حاصل کرتے۔ عبرتیں تدبر و تفکر کے بعد عبرتیں لینا۔ عبرت یعنی کیا؟ یہ عبرت ہم لوگ اس میں لیتے ہیں، اپنے دنیاوی کام میں عبرت لیتے ہیں، برابر لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایریے میں، کسی بلڈنگ میں گھر ہو اور کسی ایک نے لیا اور بعد میں وہاں کے کاغذات صحیح نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، تو وہاں پھر آپ جب لینے جاتے ہیں تو آپ ایک ایک چیز کو کیا کرتے ہیں؟ چیک کرتے ہیں کہ کل ہمارے دوست کے ساتھ یہ ہوا تھا، وہ کاغذ کی یہ مسٹیک تھی، یہ مسٹیک تھی، وہ سارے چیک کرنے کے بعد جو ہے، کیوں آپ کیا کر رہے تھے؟ کہ عبرت ہے مولانا ہمارے لیے۔ یہ یہاں عبرتیں لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ آپ کو کوئی بتا دے فلاں روڈ سے ہم آئے ہیں، وہاں بہت زیادہ ٹریفک تھی، تو آپ عبرت لیتے ہیں، اس روڈ سے پھر آپ نہیں جاتے۔ یہ عبرت ہم لوگ دنیاوی کاموں میں خوب لیتے ہیں، خوب دینی کام میں جو غفلت آتی وہ اس وجہ سے آتی کہ ہم عبرتیں نہیں لیتے۔
گزشتہ جو تاریخیں گزری ہیں ان سے عبرتیں نہ لینے والے غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے وہ جو داستان اور کہانیاں نقل کی ہیں وہ کہانیاں نہیں ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے رکھی گئی ہیں تاکہ عبرتیں حاصل کریے۔ خدا نے اگر جو ہے قوم لوط کا تذکرہ کیا، قوم جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا، قوم جناب نوح کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کا تذکرہ آپ اٹھا کر دیکھیں قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہے۔ تو سورہ بقرہ جب شروع ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کے ایک ایک واقعے کو قرآن کریم نقل کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے قرآن کریم نقل؟ تاکہ تم عبرتیں حاصل کرو۔ تم عبرتیں نہیں لوگے تو تم غافل ہو جاؤ گے۔ عبرتیں نہ لینا غفلت لے آتی ہے۔ حتیٰ بالکل ایسے ہی ہے کہ عبرت انسان کے وجود میں بصیرت لاتی ہے۔ بصیرت یعنی غفلت کے اپوزٹ۔ بصیرت یعنی دل کی آنکھوں کا کھلنا۔ دل کی آنکھیں کھل جائیں تو مولا فرماتے ہیں نبہ قلبک، اپنے دل کو کیا کرو؟ اٹھا دو۔ یہ دل کب اٹھے گا؟ جب ہم گزشتہ تواریخ سے عبرتیں لیں۔ مثلا ایک عبرت کی جگہ، ہم آپ کی خدمت میں بہت سے موارد ہیں، ایک عبرت کی جگہ شیطان نہیں ہم لوگوں کے لیے عبرت، مگر کبھی اس پہ غور نہیں کر سکتے ہم لوگ کہ شیطان کیوں بارگاہ پروردگار عالم سے نکالا گیا۔ شیطان کی نماز ہم سے کم تھی، شیطان کے سجدے ہم سے کم تھے، شیطان کا ذکر ہم سے کم تھا۔ کیا کم تھا شیطان کے پاس ہم سے؟ بہت کچھ تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا، شیطان کی تذکرے کو بتایا نہیں۔ کیوں بتایا؟ اللہ کو عرض کیا کہ 30 پارہ تو نہیں مکمل کرنا تھا، کہ پورا نہیں ہو رہا تھا تو چلو 2-4 دفعہ شیطان کے بارے میں بھی لکھ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ ہمیں اور آپ کو متوجہ عبرت لو شیطان سے کہ یہ کیوں نکالا گیا، اتنی عبادتوں کے بعد شیطان کیوں ہماری بارگاہ سے خارج ہوا۔ اگر تکبر کی بنیاد پر، اگر ولی خدا کے سامنے سر اور تواضع نہ کرنے کی وجہ سے شیطان اپنی تمام عبادتوں کے ہمراہ نکال دیا جا سکتا ہے، تو پھر تم بھی اگر تکبر اور ولی خدا کے سامنے سر خم نہیں کرتے تو تمہارا بھی انجام یہی ہے۔ اگر قوم لوط پر عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد تم الگ نہیں ہو۔ اگر بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوتا ہے تو وہی بیماریاں تمہارے وجود میں بھی ہیں، تو تم کو بھی کیا کرنا پڑے گا۔ ہمارا حال کیا ہے معلوم ہے؟ ہم لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا، تاریخ پڑھتے ہیں تاریخ سمجھ کر۔ پرابلم یہی ہے۔ حتیٰ مجلسوں میں بھی دیکھیں کتنے سسٹم سے بیان کیا جاتا ہے کہ اصلاً یہ آدمی اپنے کو محسوس بھی نہیں کرتا کہ میرے اندر بھی کوئی کمی ہے۔ اتنے سسٹمیٹک بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تو الگ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم کو پہلے جنت میں بیٹھا دیا گیا ہے، اب وہاں سے آپ سمجھ لیجیے جنت سے سن رہے ہیں آپ، یعنی آپ کے ساتھ تو کچھ کرنا ہی نہیں، آپ ایک جنت میں بیٹھے ہوئے، وہاں سے آپ سن رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ دوسروں کے لیے۔ عرض کیا کہ اکثر مجالس ہمارے یہاں مائک کے اس طرف والوں کے لیے ہوتی ہیں جو نہیں سنتے، جو بیچارے سننے کے لیے آئے ہیں ان کو ہم سناتے نہیں، جو نہیں سنتے انہیں ہم بہت زیادہ سناتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے، ان کو ایک دم الگ بیٹھا دیا گیا، تم نہیں، تم سے واسطہ نہیں۔ اب پورا جو ہے یہ مجمع تو اپنے آپ کو، اور وہی کبھی اتفاق سے اگر مجمع کو آپ کہیے کہ یہ کرو تو پھر اس کے بعد وہ مجلسیں بہت سخت ہو جاتی ہیں، کیا لے آ تو پورا ہم ہی لوگوں کے اوپر پڑھ دی۔ یہ توجہ کرنے کے، کیونکہ ہم تاریخ کو ہسٹری سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہسٹری ہے، ہسٹری سے کیا مطلب ہے؟ ہسٹری نہیں ہے تاریخ، عبرت کی جگہ ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، مولا فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے لال حسن مجتبیٰ، میرے لال، میں نے اتنی زندگی نہیں گزاری، یہ ظاہری زندگی کی امام بات کریں، وگرنہ امام تو آپ جانتے ہیں کہ جناب آدم آب و طین کے درمیان تھے بھی نہیں، اس سے پہلے یہ وجود، یہ نور موجود تھا۔ ظاہری زندگی میں نے اتنی عمر نہیں گزاری ہے کہ ابتدائے زمان سے انتہائی زمان تک رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو ہر جگہ دیکھا۔ یعنی کیا؟ یعنی میں نے اپنے وجود کو بعنوان عبرت ہر جگہ رکھا کہ اگر اس دور میں جناب نوح کے دور میں ہم ہوتے، توجہ فرمائیں، یہ ہے انسان کے بیدار ہونے کی جگہ،
کبھی کبھار ہم جیسے مثلا کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، کربلا کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ. اب سن 60 ہجری میں آپ اپنے آپ کو لے جائیے. بیدار ہونا ہے تو سن 60 ہجری میں ہم بھی اپنے آپ کو لے جائیں اسی کنڈیشن کے ساتھ جو ابھی ہمارے اندر ہے. دوسروں کی غیبت کرنا، امام کی باتوں کو نہ ماننا، نمازیں نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، دیانت داری نہ ہونا، خیانت کاری کا عام ہونا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہی پوری کنڈیشن جو میرا کیریکٹر ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم اپنے اس کیریکٹر کے ساتھ سن 60 ہجری میں جائیں. اس کیریکٹر اور اس کردار کے ساتھ سن 60 ہجری میں امام حسین کا مددگار بن سکتا ہوں نہیں بن سکتا. یہ تاریخ سے عبرت کی جگہ ہے کہ ہم سن 60 ہجری میں اپنے آپ کو پہنچائیں کہ سن 60 ہجری میں ہم ہیں تو کیا کریں گے. یہ کیریکٹر سن 60 ہجری میں شہدائے کربلا میں شمار ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یہ کردار 40 ہجری میں مولا متقیان کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ کیریکٹر جنگ صفین میں اگر ہوتا تو اس کا رول کیا ہوتا. نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں لے جا سکتے، تاریخ پڑھتے نا پوری. یہ کیریکٹر جنگ صفین میں ہوتا تو کیا کر لیتا. یہ کیریکٹر اگر صلح امام حسن کے وقت ہوتا تو یہ کہاں رہتا. ہوتا نا، اپنے آپ کو اندازہ لگے کہ ہم اس کردار کے ساتھ اگر ہوتے تو کہاں ہوتے، ہم اس کیریکٹر کے ساتھ ہوتے تو کہاں ہوتے. ہم پیغمبر کے زمانے میں یہی کردار ہمارا ہوتا تو ہم کہاں ہوتے. یہ ہے تاریخ سے عبرت لینا کہ خود یہ کیریکٹر وہاں میچ نہیں کرتا. جب یہ کیریکٹر وہاں میچ نہیں کرتا تو کل جب میچ نہیں کر رہا تھا تو آج بھی میچ نہیں کر رہا. یہ تاریخ سے عبرت لینا جو آپ کے وجود سے کبھی کبھار ہمیں ہوتا ہے وہم. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز انسان کو پالنا چاہیے، وہ چیز جو نہیں پالنی چاہیے وہ خوش فہمی نہیں پالنی چاہیے. ہم لوگ اتفاق سے سب نہیں پالتے، جو چیز پالتے وہ خوش فہمی. اپنے سے بہت خوش ہیں، اپنے آپ سے کافی خوش ہیں کہ نہیں ٹھیک چل رہا، نہیں واقعی ٹھیک نہیں چل رہا ہے. جس کا انتظار کر رہے ہیں وہاں ٹھیک نہیں چل رہا ہے، خدا کے لیے ٹھیک نہیں چل رہا. جو ہمارا بلکہ تعبیر کے مطابق کہ جو امام ہمارا انتظار کر رہا ہے اس کے لحاظ سے ہمارا یہ کیریکٹر میچ نہیں کر رہا ہے. یہ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، یہاں کچھ ہے، مشکل ہے. یہ خوش فہمی کہتے ہیں نا، وہ باتیں ہیں، بس ختم کیا یہاں پہ کہ انسان کو اپنے آپ سے سوء ظن رکھنا چاہیے اور دوسروں کے حصے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. معاملہ الٹا. اپنی نسبت انسان کو یہ رکھنا چاہیے کہ نہیں میں برا ہوں. دوسروں کی نسبت کیا رکھنا چاہیے کہ وہ اچھا ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا، الٹا کیا. اپنی نسبت حسن ظن، نہیں میں تو سچا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، یہ حسن ظن اپنی نسبت. دوسروں کی نسبت، وہ بیچارہ اگر آپ کو چوراہے پہ بھی دکھے گا تو آپ کہیں گے نہیں یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے بیچارہ کسی کا انتظار کر رہا. وہاں دین نے حکم دیا کہ حسن ظن رکھو. ایک مسلمان کو دیکھو، ایک مومن کو دیکھو تو اس کی نسبت غلط خیال تمہارے دماغ میں نہ آئے. ہم لوگوں نے برعکس کیا، اپنے آپ کو اپنی نسبت سوء ظن نہیں رکھا. جبکہ کامیابی یہی تھی کہ اگر ہم اپنی نسبت سوء ظن رکھتے تو ہر لمحہ اپنے آپ سے متوجہ ہوتے کہ کہاں غلط کریں کہاں نہیں غلط کریں. لیکن جب اپنی نفس پر سوء ظن نہیں ہے، حسن ظن ہے، دوسروں کی نسبت سوء ظن ہے، تو اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. چونکہ جس کی نسبت انسان سوء ظن رکھتا ہے وہاں زیادہ سوچتا ہے، اور یہی غفلت انسان کے وجود میں لاتا ہے. بس اپنی نسبت سوء ظن رکھیے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہے یا قبول نہیں، پتہ نہیں میری عبادت قبول ہے، یہ سوء ظن ہے. رکھیے، یہ کام آئے گا. شاید یہ تعبیر جو ہے تھوڑا سخت ہو لیکن ہے حقیقت ہے. یہ اپنی نسبت، میں نے اس کو کہہ دیا غلط تو نہیں کہا، یہ سوء ظن. اپنی نسبت رکھیے، جتنا رکھیں گے اتنا اچھا رہے گا. لیکن دوسرے کی نسبت حسن ظن رکھیے تو آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. ہم لوگ برعکس ہیں. کوئی ہم آئے انٹری کی، آپ ہنس دی، وہ ہم کو سوء ظن ہے کہ ہمارا مذاق اڑا. نہیں، ہمارا مذاق نہیں ہو سکتا، مومنین بیٹھے بات کریں، یہ حسن ظن ہے. آپ بھی ریلیکس، یہ لوگ بھی ریلیکس. لیکن یہی سوء ظن رکھیں گے تو آپ جتنی دیر یاد رہیں گے پریشان رہیں گے کہ ہمارے لوگ مذاق اڑا رہے تھے. اپنی نسبت سوء ظن رکھنا ضروری.
دوسروں کی نسبت حسن ظن رکھنا بھی ضروری ہے. بس یہ مسئلہ عبرتیں حاصل کرنا، بس یہیں پر اس بحث کو ختم کریں، چونکہ وہ خطبے کے 2-4 فقرات بھی عرض کر دیں تاکہ ماہ مبارک رمضان کے بھی مسئلے کو حل کریں. بس غفلتوں کو اپنے وجود سے دور کرنے کا طریقہ سب سے پہلے تدبر، تفکر، غور و فکر کرنا. انسان غور و فکر کرے، عبرتیں حاصل کرے، یعنی گزشتہ تواریخ سے کیا کرے، عبرتیں حاصل کرے، اور یہ عبرتیں انسان کے بہت کام آنے والی ہیں. اب چونکہ ماہ مبارک رمضان ہی یہ سلسلہ شروع کریں، ماہ مبارک رمضان ہے، اور گزشتہ اقوام کی طرح یہ بھی توجہ کی بہترین جگہ ہے. ماہ مبارک رمضان یعنی ہمارے وجود سے غفلتوں کو نکالنا. چونکہ ہوتا کیا ہے کہ خدا یوں تو مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے، لیکن رحمانیت خدا و رحیمیت خدا اپنی انتہا پر جس مہینے پہ پہنچتی ہے وہ مہینہ ماہ مبارک رمضان. ہوتا ہے ہماری زندگی میں، دیکھیں مادی زندگی میں آفرز آتے ہیں کہ ایسے کرو تو یہ مل جائے گا، ویسے کتنا بھیڑ اور کتنا مجمع لگتا ہے. اگر کوئی ایک تھوڑے سے بھی کسی مال والے نے، کسی نے بھی ڈی مارٹ والے نے کوئی ایک آفر آپ کو دیا تو ہنگامہ لگ جاتا ہے، اور جبکہ وہاں ختم ہونے کا بھی امکان ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ آؤ، یہاں ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور خدا تمہیں بلا رہا ہے. واقعاً عجیب مرحلہ ماہ مبارک رمضان. استقبال ماہ مبارک رمضان کے لیے جو جلسات یا مجالس منعقد کی جاتی ہیں، ان میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ آئیں، اپنے نفس کو بھی تذکر دیں، آپ کو بھی متوجہ کریں کہ جس مہینے میں ہمارا قدم پڑنے والا ہے وہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. وہ مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے کہا شہر اللہ، یہ خود اس مہینے کی برکت کے لیے کافی، وگرنہ تمام شہر، تمام مہینے خدا کے، لیکن خاص کر ماہ مبارک کو کہنا شہر اللہ یعنی کچھ الگ ہونے والا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں آفرز، اگر چونکہ معنوی چیزوں کو بھی سمجھانے کے لیے جو ہے مادیات کا ساتھ آفر دیکھیے اس مہینے کا کتنا عجیب ہے. من قرأ آیتن فی شہر رمضان، ایک آیت اگر آپ ماہ مبارک میں پڑھتے ہیں، کمن قرأ الکتاب کلہ، گویا اس نے پوری کتاب کو پڑھا. ایک آیت کریمہ اگر آپ پڑھیے، ایک آیت مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، اس ایک آیت کی تلاوت کا ثواب کتنا ہے؟ پورے قرآن کا ہے. اس سے بڑا کون سا آفر آ سکتا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ شقی ہے وہ شخص، شقی ہے، شقی یعنی بدبخت ہے وہ شخص جس کے درمیان سے ماہ مبارک گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے. شقی ہے، بدبخت ہے. چونکہ بدبختی یہی ہے نا، عجیب بدبختی نہیں ہے. مثلا آپ کی خدمت میں عرض کریں، مثلا یہ مثال دے رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا ذہن قریب ہو. دیکھیں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایک انسان کو بیماری ہے کسی چیز کی، مثلا وہ دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو مثلا بعض دوائیں موقع پہ مل جاتی ہیں، وہ عموماً پمپ وغیرہ جو لوگ لیتے ہیں، سانس کے جو مریض ہوتے ہیں. اب اگر کوئی سانس کے مرض میں مر جائے اور اس کے جیب میں پمپ پڑا ہو، کتنا عجیب ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ارے یہیں پہ تھا، اس کے اتنی فرصت کیسے نہیں مل پائی. حتیٰ وہاں جو اطراف میں لوگ رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ اس کی جانب تم نے توجہ نہیں کی، یہ پاس ہی میں تھا اس کے، یہ کیسے مر گیا. ڈاکٹر اگر بتا دے کہ یہ دوا، کوئی دوا اگر ہو ڈاکٹر کا، یہ دوا اگر اس وقت اسے مل جاتی تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی، اور پھر اس کے بعد اس کے جیب کو ٹٹول کے دیکھیے تو وہ دوا اس کے جیب میں رہی ہو، تو لوگ کہتے ہیں بدبختی ہے. واقعاً بہت بدبخت ہوا کہ اس کی جیب میں یہ دوا تھی اور یہ دوا اس کو نہیں کھانے کو ملی. ہر طرف پانی ہو، ہر طرف پانی ہو، اور اس کے بعد کوئی پیاسا مر جائے تو بدبختی نہیں ہے. آخر میں لوگ آگے لکھیں کس وجہ سے یہ مرا؟ پیاس کی وجہ سے مرا. تو لوگ کہیں گے یہاں پر پیاس کی وجہ سے یہ مر گیا. اگر صحرا میں پیاس کی وجہ سے مر جاتا تو سمجھ میں آتا کہ وہاں پانی کا کہیں پر تصور نہیں. یہاں جب پانی ہی پانی تھا، یہاں پر یہ پیاسا کیسے مر گیا؟ بالکل بے عینے یہی بات ماہ مبارک رمضان میں، جہاں ہر طرف رحمت ہے، جہاں ہر طرف مغفرت ہے، جہاں ہر طرف برکت ہے،
پھر اس کے باوجود بھی اس انسان نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے نہیں بخشوایا تو یہ بدبخت نہیں ہے؟ جہاں رحمتوں کا اس قدر نزول ہے کہ رحمت الہیہ بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کیسے آپ تک پہنچ جائے۔ معلوم ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، یہ کبھی تصور کریے، آسمان، کوئی شخص ہے جو آسمان سے فرار کر جائے، کہاں آپ جائیں گے جہاں آسمان نہیں ہوگا؟ آسمان کتنا بھی بڑا ہو لیکن رحمت خدا سے تو بڑا نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں رحمت واسعہ، وسیع رحمت ہے یہ آسمان، کچھ بھی ہے لیکن رحمت الہیہ کے مقابلے میں نہیں۔ ہم کتنا بھی فرار کریں لیکن کیا ہوتا ہے، آسمان کے نیچے ہی رہتے ہیں۔ مگر یہ کہ کیا کرتے ہیں بعض اوقات، آسمان اور اپنے درمیان یہ چھت بناتے ہیں۔ یہ چھت عموماً صحیح طریقے کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن مثال دے رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، آسمان سے فاصلہ، پھر بھی آسمان کے نیچے رہنا چاہتے ہیں، لیکن آسمان کی جو بعض برکات مطلب شعاع نور ہے، یہ ہے، ان سے دوری کے لیے ہم نے کیا بنایا، چھت بنایا۔ آسمان ہے، درمیان میں وہ جس چیز نے آپ کو سورج کی روشنی سے محروم رکھا، کس نے محروم رکھا؟ اس چھت نے جو آپ نے بنایا ہے۔ حالانکہ یہ چھت پازیٹیو ہے جو ہم لوگ بناتے ہیں، لیکن ایک مثال دے رہے ہیں، آسمان کے سائے سے آپ نکل نہیں پاتے، لیکن آپ کیا کرتے ہو، خود آسمان اور اپنے درمیان ایک چھت بنا لیتے ہو۔ آسمان کتنا بھی وسیع ہو جائے رحمت پروردگار عالم سے وسیع نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس رحمت اور اپنے درمیان گناہوں کا چھت بناتے ہیں، جو ہمیں کیا کرتا ہے، رحمت الہیہ کے نزول سے ہمارے اوپر یہ ہم کام کرتے ہیں۔ وہ کہنا اللہ نہیں روکتا، اللہ تیار ہے میرا بندہ مشمول رحمت ہو، چونکہ اس نے رحمت کو وسیع رکھا ہی اس لیے۔ ہم نے درمیان میں پردے کیا کیے ہیں، بنائے ہیں، ہم نے راستے جو ہے روکے ہیں، ہم نے، بس جب ہم نے روکے ہیں تو ہٹانا بھی کس کو پڑے گا، ہم کو ہٹانا پڑے گا۔ ہم کو ان گناہوں کے چھتوں کو جو ہمارے اور رحمت الہیہ کے درمیان بنے ہوئے توڑنے ہوں گے۔ ماہ مبارک رمضان یعنی یہ کہ ہر طرف سے رحمتوں کا نزول، ہر طرف سے۔ ابھی وہ خطبے کے ایک آدھ دو فقرات اگر وقت رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، کس قدر بہانے سے آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ ہمارا سفر کافی دور ہے، تو شہ راہ کافی کم ہے۔ مولا نے فرمایا آہ من قلت الزاد، آہ علی ہے، آہ من قلت الزاد، تو شہ راہ کتنا، تو شہ راہ ایک مرتبہ اور عرض کر چکے ہیں۔ آج کے زمانے میں تو اتنا زیادہ تصور نہیں، پرانے زمانے میں حتیٰ لوگ جب بامبے سے گاؤں بھی جاتے تھے تو ایسے سامان لے کر جاتے تھے جو راستے میں خراب نہ ہو، جو بناتے تھے ناشتہ جس کو کہتے ہیں۔ آپ یہاں سے اگر بامبے سے جائیں اپنے وطن تو ناشتہ عموماً ایسے چیزیں بنائی جاتی تھی جو راستے میں خراب نہ ہو، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ سفر مثلاً 28 گھنٹے کا ہے، 27 گھنٹے کا، 25 گھنٹے کا، یہ سامان یہاں تک چلنا چاہیے۔ یہ اپنے سفر کو مینیج کرتا ہے کہ سفر کتنی دیر کا ہے، اپنا ناشتہ دیکھتا ہے، تو روٹیاں بھی دیکھتا ہے، وہ سبزیاں بھی دیکھتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں توشہ راہ، وہ جو راستہ ہے وہ سفر ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ توشہ سفر کم ہے، سفر زیادہ ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، ناشتہ، اگر آپ اپنی زبان میں کہیے ناشتہ بہت کم ہے۔ جس سفر کے لیے نکلے ہو، پرانے زمانے میں اس کو باقاعدہ تصور، آپ سوچئے جب لوگ حج وغیرہ کرنے جاتے ہیں اس زمانے میں تو شہراہ کی بڑی اہمیت تھی، سواری کی، کیا لے جا رہے ہو، پانی کتنا ہے، کہاں ختم ہونا ہے، کیا کھانا ہے ساتھ میں، کتنا سفر ہے، کتنا سرمایہ، یہ تمام سسٹمیٹک ہوتا تھا، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں یہ آسان ہوا ہے کہ آپ آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس قلت الزاد، توشہ راہ بہت کم ہے۔
اور سفر تمہارا کیا ہے؟ بہت طولانی۔ پس کیسے مسافر ہو تم جس کے پاس توشہ راہ اس قدر کم ہے؟ ابھی ہمارے یہاں مثلا آپ دیکھیے، اگر کوئی 2 پاؤ لے کر یہاں سے لکھنؤ تک جائے تو لوگ کہیں گے سفر تمہارا جو ہے تو طویل ہے، اور یہ 2 پاؤ تمہارا کہاں تک کام آئے گا، ہو سکتا ہے کلا ٹرمینس پہ تمہارا جو ہے ختم ہو جائے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، قلت الزاد، توشہ راہ زاد راہ بہت کم ہے، سفر طولانی ہے۔ سفر اتنا طولانی ہے کہ جو طے کیا ہے اور جو طے کرنا ہے، معلوم نہیں ہے کہ جو طے کیا ہے وہ زیادہ تھا یا جو طے کرنا ہے وہ زیادہ ہے۔ عجیب مسافر ہیں، جو طے کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے، جو آئندہ طے کرنا وہ زیادہ، کس کو خبر؟ نہیں خبر۔ حتیٰ بعض روایات نقل کیا ہے، ابن حدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں بہت اچھی روایت نقل کیا، پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے عرض اس پوری تمہید کو اس وجہ سے عرض کریں کہ ماہ مبارک کو سمجھیے پھر کہ ماہ مبارک کیا کرے گا پھر آپ کی زندگی میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہ تم تصور کرو کہ ایک بیابان میں ہو، صحرا میں ہو، جہاں تمہارا مرکب یعنی سواری خراب ہو چکی ہو سکتا ہے فوت ہو گئی ہو، خراب سواری، خراب پانی جو تمہارے پاس تھا ختم، کھانا جو تمہارے پاس تھا ختم، کچھ بھی نہیں۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں ایسی جگہ پر صرف استغفار کیا جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اب موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، سواری ختم، توشہ راہ ختم، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ کرو، کب ہو سکتا ہے کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ۔ پیغمبر کہتے ہیں ایسی سچویشن ہو، ایسے حالات ہوں، اس میں ایک شخص تمہارے پاس آئے جس کے بدن پہ بہترین کپڑا ہو، جس کے بدن سے پانی ٹپک رہا ہو، تو تم کیا کرو گے؟ تم یہی سمجھو گے کہ یہیں کہیں نزدیک میں کوئی آبادی ہے جہاں سے شخص آ رہا، چونکہ ابھی اس کے بدن سے قطرات آب جو ہیں جاری ہیں، اس کا مطلب کہیں نزدیک سے آیا ہے۔ اور وہ شخص آنے کے بعد تم سے کہے کہ میں تمہیں ایسی جگہ لے چلوں جہاں پر باغ بھی ہے، جہاں پر پانی بھی ہے، سرسبز و شاداب منظر ہیں، تم چلو گے؟ تو کون ہوگا تم میں سے جو نہیں کہے گا کہ میں چلوں گا؟ سب کہیں گے ایسے حالات ہیں، سب کہیں گے ہاں چلو۔ اور وہ شخص کہے کہ چلو گے لیکن شرط یہ ہے کہ میری مخالفت نہ کرنا، تو تم نہیں کہو گے کہ ہاں ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ایسا شخص تمہیں لے کر چلتا ہے عہد و پیمان الہی کے ساتھ، اور پھر ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں پانی بھی ہے، جہاں باغ بھی ہے۔ پھر وہی شخص اگر تم سے کہتا ہے میں تمہیں ایک اس سے اچھی جگہ لے کر جاؤں گا، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں اب اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے عہد و پیمان الہی باندھا تھا، ہم اس کے ساتھ ہی چلیں گے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں وہ جو نہیں جاتے ان پر حملے ہوتے ہیں رات کی تاریکی میں، اور ان میں سے بعضوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے اور بعضوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور جو چلے جاتے ہیں وہ نجات پاتے ہیں۔ یہ پوری روایت کس وجہ سے عرض کیا؟ اپنی احتیاجات کو۔ ہم بھی بالکل ایسے ہی ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ سفر کتنا طویل ہے، دیکھیں 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی۔ ذخیرہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ فنا ہو جانے والی زندگی کو ہمیں دیا گیا ذخیرہ کرنے کے لیے۔ کس زندگی کے لیے؟ وہ زندگی جس کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کتنی ہے۔ یہاں کا ذخیرہ وہاں کام آنے والا ہے۔ یہاں آپ 60 سال میں کتنا ذخیرہ کر لو گے؟ تو جو فرما رہے ہیں یہاں حتیٰ روایات میں بھی کہ اپنی اس فنائی زندگی کو ذخیرہ کرو بقا کی زندگی کے لیے۔ یہ اگر تصور ہو گیا ہو تو اب آئیے جب پیغمبر فرماتے ہیں ایھا الناس اعلموا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ وبالرحمۃ وبالمغفرہ، یہ سمجھ جائیں کہ ہماری پرابلمس کیا ہیں، ہمیں ذخیرہ کرنا ہے، ہم محتاج ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ حقیقت ہے، میں نے عرض کیا نا، سوء ظن رکھیے اپنے نسبت،
ہم لوگ حسن ظن زیادہ رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کسی چیز کی ویلیو ہم کو نہیں ہے، ہم مجلسوں کو بھی ویلیو نہیں رکھتے کیونکہ ہم کو حسن ظن بہت زیادہ ہے کہ ہم نہیں، ٹھیک ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ عجیب ہے، یہ انسان دوسرے ہی قدم پہ دھوکہ کھا جاتا ہے، جس کے پاس کچھ نہ ہو اور یہ سوچیں کہ بہت کچھ ہے۔ ہم لوگوں کی پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سوچ بہت کچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد رحمت للعالمین آ کر خبر دیں، توجہ کیوں، وہ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس قسم پرسی کے عالم میں ہے کہ جہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور پھر آنے والا کون ہے، خود رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے نازل کیا، بھیجا ہے۔ اب وہ آ کر تمہیں کیا خبر دے، ایھا الناس اعلموا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ۔ کس چیز سے آگاہ ہو جاؤ؟ کہ وہ جو مبارک مہینہ آنے والا ہے وہ شہر اللہ ہے، اور وہاں ہے کیا کیا، وہ آ رہا ہے تمہاری سمت، آ رہا ہے کس کے ساتھ آ رہا ہے، بالرحمہ، بالمغفرہ و بالبرکہ، برکت لیے آ رہا ہے، مغفرت لیے آ رہا ہے، رحمت لیے آ رہا ہے۔ واقعا معلوم ہے رمضان کی اہمیت کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ چونکہ اپنی بدحالی کو نہیں سمجھتے۔ کوئی انسان بیمار ہو نا، اس کو آپ بتائیے ڈاکٹر آ رہا ہے، اس کے اندر تھوڑا جھان آتی ہے، ہاں ہاں ہم بیمار تھے، اب ڈاکٹر آئیں گے تو فوراً جو ہے صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن کتنا خوش ہوتا ہے، یا ہم لوگوں کے چہرے کی ہوائی اڑ جاتی ہے کبھی کبھی، ماہ مبارک، ارے ایک دن بچا ہے، اب تو کل سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہماری ضرورت ہے۔ بچے بھی انتظار کرتے ہیں کس کا؟ اگر ان کو معلوم ہو کہ کوئی انسان آ رہا ہے گفٹ لے کر، ہدیے لے کر، بچے کتنا انتظار کرتے ہیں، بار بار دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں آیا نہیں آیا، آیا نہیں آیا۔ یہ بے چینی ہم لوگوں کے اندر نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ضرورت مند نہیں سمجھا ہے۔ ہم لوگوں کی پرابلم کیا ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو ضرورت مند نہیں سمجھتے، مادی لحاظ سے ضرورت مند سمجھتے ہیں۔ مادی لحاظ سے آپ کروڑ پتی آدمی سے بھی پوچھیں گے تو کہے گا نہیں نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور ہو جائے۔ معنوی لحاظ سے سب اپنے آپ کو جو ہے سیٹ سمجھتے ہیں کہ ہاں نہیں، معنوی لحاظ سے ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو اس لیے جب معنوی لحاظ سے ضرورت نہیں محسوس کرتے تو پھر کسی ایسی چیز کا انتظار بھی نہیں کرتے جو کچھ لے کر آتا ہے۔ لیکن جو لوگ معنوی لحاظ سے اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھتے ہیں، پھر وہ رمضان کا انتظار، اب واقعاً روایت نہ ہوتی تو نہیں پڑتا، پیغمبر کا جملہ ہے، روایات کا جملہ، تغیر لونہ، ماہ مبارک رمضان آنے کے وقت پیغمبر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کے پاس کیا کمی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی منزلوں میں کعبہ، قوسین اور ادنا، معراج پر لے گیا خداوند متعال۔ ان تمام چیزوں کے باوجود جو روایت کے جملے کی تغیر لونہ وکثرت صلاتہ، کہ پیغمبر کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، پیغمبر کی نمازیں زیادہ ہو جاتی تھی، وابتحلت دعا، اور پیغمبر ہمہ وقت دعا میں رہتے تھے۔ معلوم ہے کہ اس مہینے میں کچھ عجیب ہے جو دیگر مہینوں میں نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کو کوئی چیز متغیر کر دے، جو خود بے نیاز کے حبیب ہیں، اب ہم وہاں اپنا تذکرہ تو کر بھی نہیں سکتے کہ ہم لوگوں کی بے نیاز، ہم لوگوں کی بے نیازی، ہم لوگوں کی نیاز مندی کس مرحلے پر ہے۔ واقعاً آئی سی یو کی میں ہے ہم لوگ، تقریباً جو ہے آئی سی یو والے مریض کو ایک لمحے کے لیے بھی آپ ٹریٹمنٹ سے ہٹا نہیں سکتے۔ ہم لوگ تقریباً اس ٹائپ کے لوگ ہیں، ہمارے سب کچھ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ رحمت ہے، نہ مغفرت ہے، نہ برکات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی مہینہ آئے، کس کے ساتھ آئے؟ بالبرکہ، برکت کے ساتھ آئے۔ برکت بھی عرض کیا کہ خطبے کی شرح کرنا مقصود نہیں تو وگرنہ جو ہے دو چار لوگ اور بھی سو جائے گا۔ برکت خود ہماری زندگی میں برکت کا معنی یہ نہیں ہوتا
کہ برکت عرض کیا تھا کئی مرتبہ کہ ہم لوگ برکت کا معنی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 1 کلو چاول چڑھا کے 2 کلو ہو جائے تو کہتے ہیں برکت ہو گئی، یہی برکت ہے۔ یہ برکت نہیں ہے، اسے آپ صرف برکت کہتے ہیں۔ برکت یعنی آپ کی زندگی مبارک ہو جائے۔ ماہ مبارک رمضان کی برکت بتائیں آپ کی خدمت میں، ماہ مبارک رمضان کی برکت ماہ مبارک رمضان یہ کہ اگر ماہ شعبان میں آپ نماز شب نہیں پڑھتے تھے، ماہ مبارک رمضان اور اس کے بعد نماز شب پڑھنے لگیں تو پھر اس کے بعد گویا وہ بالبرکت ہے، گویا یہ رمضان برکتوں کے ساتھ ہے، آپ کی زندگی کو یہ مبارک کر گیا۔ برکت یعنی یہ کہ جو آپ کو مبارک کر دے۔ اگر شعبان کے مہینے میں آپ تلاوت قرآن 50 آیت کرتے تھے، ماہ مبارک رمضان اور اس کے بعد آپ کی عادت 100 آیت کی ہو جائے تو یہ مبارک ہے آپ کے لیے۔ برکت رمضان یہ ہم لوگوں کے یہاں برکت رمضان بھی ہوئی دسترخوان تک ہے۔ واقعی عجیب اسلامی معاشرے کا حال یہ ہے کہ جہاں فوکس ماہ مبارک رمضان کا کس چیز پر ہے، ہم لوگوں کے رمضان کے سلسلے میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ واقعی بے دینی والی باتیں ہوتی ہیں، بے دینی کی باتیں۔ ماہ مبارک رمضان ہمارے یہاں چنوں پر، بھجیوں پر، سموسوں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اگر کہیں افطار میں بھی جاتے ہیں تو تذکرہ کیا ہوتا ہے، وہاں کا سموسہ اچھا تھا، وہاں کی بھجیا اچھی تھی، وہاں کا چنا اچھا تھا۔ کہاں پہ لا کے ماہ مبارک کو ختم کر دیا ہم لوگوں نے۔ حتیٰ ہماری وجہ سے میڈیا نے بھی ماہ مبارک رمضان کو یہی سمجھا ہے۔ آپ دیکھیے پیپرز پڑھیے اگر ماہ مبارک رمضان میں، تو وہ لوگوں کا بھی فوکس انہی چیزوں پر ہے کہ یہ چیز ماہ مبارک سے پہلے اتنے کی تھی، یہ مہنگی ہو گئی، یہ اتنا ہو گیا، یہ دیکھیے کہاں فوکس ہے پورا۔ یہ عبودیت کا مہینہ تھا، اس کو ہم نے کیا کر دیا، اس کو ہم نے دسترخوان سجایا۔ ہم کو کسی نے بتایا کہ دسترخوان کا مہینہ نہیں، ماہ مبارک برکت تمہارے وجود میں لائے گا۔ ہم لوگوں نے لا کے ماہ مبارک کو، حتیٰ اس سے پہلے بھی شاید گزشتہ سال میں بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اگر ماہ مبارک سے پہلے آپ اپنے گھر میں کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے تو ماہ مبارک میں کام میں ہاتھ بٹائیے۔ تلاوت قرآن سے کم ثواب نہیں ہے، یاد رکھیے گا، چونکہ وہ گھر میں جو خواتین ہیں وہ بھی خدا کی بندی ہیں، انہیں بھی عبادتیں کرنا ہے، وہ بھی چاہتی ہیں ماہ مبارک رمضان کو درک کریں۔ ان عورتوں کو ہم نے کہاں ختم کر دیا ماہ مبارک میں؟ بیچاری صبح 3 بجے سے اٹھی، سحری بنایا، پھر اس کے بعد سحری بنا کے ہم کو دیا، پھر صبح نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد بچے اسکول جا رہے ہیں، خیر اس بار تو چھٹی ہے، نہیں تو ان کے لیے ناشتہ بنانا، پھر جو بچے روزہ نہیں رکھے ان کے لیے دوپہر کا کھانا بنانا، 3 بجے سے پھر افطار کے فکر میں، پھر اس کے بعد افطار بنانے کے بعد کھانا بنانا، گھر کے دوسرے وظائف۔ اس نے جانا ہی نہیں کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہوتا ہے، اس کا رمضان کہاں گزرا، کچن میں گزرا۔ اس کے لیے بھی مصلی آمادہ کریے، یہ کم مدد نہیں ہے۔ معلوم ہے ماہ مبارک رمضان یعنی سب کو ساتھ لے کر چلیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے قرآن پڑھیں بس وہی کافی ہے۔ حتیٰ بعض آیت ازام مرحوم آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ جب مشہد زیارت کو جاتے تھے سب سے پہلے جو زیارت کر کے لوٹتے تھے آیت اللہ خمینی تھے، تو ان کے ساتھی یہ سوچتے تھے کہ یہ کیوں جلدی لوٹ رہے ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ میں اس وجہ سے جلدی لوٹتا ہوں تاکہ یہاں پر جو برتن وغیرہ رکھا ہوا ہے وہ دھل لوں تاکہ اور دوستوں کو مدد ملے، اور ان کی زیارت کے کرنے سے پہلے میں ان کے لیے کم از کم چائے بنا دوں۔ ہم لوگوں کیا ہوتا ہے کہ اگر دیکھ رہے ہیں، یہ گھروں میں خاص کر ہوتا ہے بعض جگہوں پر، کہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون اٹھی ہے کچھ بنانے کے لیے تو انہوں نے اپنا ایک صفحہ اور بڑھا دیا تاکہ اگر بھجیا تھوڑا سے نرم رہ گئی تو وہ بھی ختم ہو جائے اور ہم قرآن کا بہانہ نہیں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، واقعی یہ قرآن نہیں ہے، یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ لہٰذا مردوں کی بھی مردانگی اس میں نہیں ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں مدد نہ کریں۔ بعض مرد اپنی مردانگی اس میں نہیں، بندگی کا مہینہ ہے، سب پورا گھر بندگی کرے گا، ایسا کچھ ماحول بنایا جائے کہ سب بندگی کے کام میں، سب ہاتھ بٹا کے بندگی میں مبتلا ہو۔ یہ بندگی کا مہینہ ماہ مبارک رمضان کو برکت و رحمت و مغفرت، حتیٰ دیکھیے کس طریقے سے اللہ آپ کو نواز رہا ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے جو دن ہیں وہ بہترین دن، اس کی جو راتیں ہیں وہ بہترین راتیں، اس کی جو ساعات و لمحات ہیں وہ بہترین لمحات۔
پھر اس کے بعد پیغمبر عجیب مرحلہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، تم جو سانس لیتے ہو اس مہینے میں وہ بھی تسبیح ہے۔ سانس معلوم ہے ہمارے جو عمل ہوتے ہیں نا وہ دو طریقے کے، ایک یہ کہ یہ گلاس آپ نے اٹھا کے یہاں رکھا، اس کو کہتے ہیں عمل اختیاری، اپنے اختیار سے ہم نے رکھا۔ ایک عمل کا ہوتا ہے یہ جو سانس لیا ہم نے لے لیا، ہم نے اختیاری بھی نہیں، اس کو عمل غیر اختیاری کہتے ہیں، لینا ہی ہے ہم کو، مجبور ہے۔ اللہ نے ثواب رکھا کس کے لیے؟ زیادہ تر ثواب ہمیشہ عمل اختیاری کے لیے ہوتے ہیں، عمل غیر اختیاری کے لیے کوئی ثواب نہیں ہوتا ہے۔ اب جو کام آپ نے جان بوجھ کے کیا ہو اس کے لیے آپ کو ثواب دیا جاتا ہے، وہ کام جو آپ سے ہو گیا اس کے لیے کون سا ثواب ہے؟ لیکن یہ مبارک مہینہ عرض کیا تھا کہ رحمتوں کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ جو کام کرو غیر اختیاری اس کے لیے بھی ثواب ہے، اور ثواب کتنا؟ ایک تسبیح، ایک سانس ایک تسبیح۔ اب آپ لوگ مطمئن ہیں کہ خوب دن بھر میں سانس لیں گے، نہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں جب تمہارے عمل غیر اختیاری کے لیے اتنا ثواب ہے تو پھر عمل اختیاری کا کیا ثواب ہوگا؟ انفاسکم فی تسبیح، کیوں انفاسکم فی تسبیح؟ کیا ہو گیا ہمارے اندر کہ ہماری سانس اتنی مقدس ہو گئی؟ ایک تسبیح کا ثواب جانتے ہیں بعض روایات میں کہ ایک تسبیح یعنی جب ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک مرتبہ اگر آپ کہتے ہیں تو جنت میں 10 درخت آپ کے نام کے لگائے جاتے ہیں، ایک مرتبہ، ایک سانس ایک تسبیح کا ثواب۔ بعض لوگوں نے کاؤنٹ کیا تھا، مرحوم شستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، لیکن جہاں تک ان کی کتابوں سے ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ انسان دن بھر میں 21,000 اور 600 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ دن بھر میں 24 گھنٹے میں یہ انسان اتنی مرتبہ سانس لیتا ہے۔ 21,600 مرتبہ آپ نے سانس لیا، 21,600 کو آپ کس میں ضرب کریے؟ 10 میں۔ اگر آپ کیا کریے، چونکہ ہر سانس کے بدلے ایک تسبیح ہے، ہر تسبیح کا ثواب 10 درخت، وہ بھی جنت میں۔ اب کیلکولیٹر نہیں ہے اور ہم کو بھی اتنا بڑا پہاڑا آتا نہیں ہے۔ 21,600 کو آپ کیا کریں گے؟ 10 میں ضرب کریں گے۔ ضرب کو کیا کہتے ہیں؟ ملٹیپلائی۔ اگر آپ 21,600 کو 10 میں ملٹیپلائی کریں، اب اتنے درخت آپ نے دن بھر میں جنت میں بنائے۔ یہ بہانہ نہیں ہے ثواب دینے کا، یہ بہانہ ہے، تمہیں ثواب ہے کیونکہ تمہارے پاس زیادہ راہ کم ہے۔ خدا کیا ہے؟ رحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارا سفر کیا ہے؟ طولانی ہے، اور تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، تم فقیر ہو، بے نیاز نہیں ہو، نیاز مند ہو، وہ رحیم اپنے خزانے کو کھولے ہوئے تمہارے لیے۔ تمہیں دیکھنا ہے کہ تم اب جب سانس لینے کا اتنا ثواب ہے تو پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، پھر اس کے بعد حجت خدا کو یاد کرنا، یہ دیکھیں یہ سب کام ہے۔ ماہ مبارک رمضان ضمناً بات آ گئی تو عرض کر دیں، ایک بڑا کام جو کریے گا ماہ مبارک رمضان میں وہ یہ کہ اپنے وقت کے امام کو بہت زیادہ یاد کریے گا۔ کیوں معلوم ہے؟ یہ جو کچھ بھی ماہ مبارک رمضان میں آپ کو حاصل ہونے والا یہ انہی کے وجود مقدس سے، کیونکہ یہ سب برکات کا ذریعہ کون ہے؟ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ تمام برکتیں، کیونکہ جو بھی برکت آپ کو ملنے والی ہے، جس کو بھی ملتی ہے، وہ کس کے ذریعے ملتی ہے؟ امام زمان کے دعائے ندبہ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ این وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء، کہاں ہے وہ خدا کا چہرہ جسے دیکھ کر لوگ خدا کی جانب متوجہ ہوتے ہیں؟ بس اس وجہ اللہ کو تلاش کریے اس مبارک میں، سب سے بڑا عمل ہے۔ قرآن بھی پڑھیے تو اس وجہ اللہ کو یاد کر کے، روزہ بھی رکھیے اس وجہ، کیونکہ یہ تمام چیزیں انہی کے ذریعے پہنچتی۔ ہمارے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ ان کے ذریعے جاتے ہیں، اور اوپر سے جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ بھی ان کے ذریعے، تو جو بیچ میں ذریعہ ہے اس کی جانب فوکس میں کمی نہیں آنی چاہیے پورے ماہ مبارک رمضان میں۔ حتیٰ دعا افتتاح اگر انشاءاللہ
توفیق شامل حال رہی، جیسا کہ ارادہ ہے کہ دعا افتتاح کی ماہ مبارک رمضان میں کسی حد تک شرح اور وضاحت بیان ہو سکی۔ دعا افتتاح بھی سراپا امام زمان سے، نقل بھی امام زمان سے ہوئی ہے، اور اگر آپ آئیے اس کا ایک بخش جو ہے جو امام زمان سے مختص ہے، اور اس دعا کو ہر رات میں ماہ مبارک رمضان کے پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ چونکہ اپنے وقت کے امام کی جانب توجہ تو پیدا کرو۔ یہ تمام برکات، یہ تمام فیوضات، یہ تمام رحمات انہی کے ذریعے، انہی کے واسطے سے۔ پس انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اس کے بعد ماہ مبارک رمضان، یہ اعمال بھی جتنے ماہ مبارک رمضان کے شائع ہوتے ہیں، اتفاق سے اس میں دعائیں وغیرہ تو ہوتی ہیں، لیکن اعمال ماہ مبارک رمضان کچھ پیغمبر کے اس خطبہ شعبانیہ سے بھی نکالیے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ فقروا کباؤکم، اعمال ماہ مبارک رمضان، یہ آپ کو ملے گا نہیں، وہاں لکھا ہوا جو ہے یہ لکھتے نہیں ہمارے کہ اعمال ماہ مبارک رمضان میں، اس کو بھی لکھنا چاہیے۔ اعمال ماہ مبارک رمضان میں فقط دعائیں پڑھنا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے نہیں دعا کتنی آپ بتا رہے مولانا وہ بتاؤ، نہیں، اعمال ماہ مبارک رمضان میں اپنے بڑوں کا ادب کرنا، یہ اعمال ماہ مبارک رمضان میں، چونکہ پیغمبر نے بیان کیا نا اس ماہ مبارک رمضان میں کیا کریے، یہ اعمال ہے۔ وہ اعمال شب قدر پوچھتے ہیں مولانا صاحب کہ اعمال شب قدر کیا ہے؟ خوب اعمال ماہ مبارک رمضان کیا ہے؟ بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کا لحاظ کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، یہ سب خطبات ہیں، واقعی عرض کریں کہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو چھوٹوں کا احترام، مہربانی کرنا۔ ہمارے یہاں معاملہ برعکس ہے، معاملہ برعکس ہے۔ وہ بچے، وہ بچیاں جو روزے سے ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ماہ مبارک رمضان میں اپنے بڑوں سے ذرا تند لہجے میں بات کرتے ہیں۔ عام دنوں میں نارمل ہوتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ان کی کنڈیشن بدل جائے، جبکہ برعکس ہونا چاہیے، چونکہ روزہ رکھے ہو تمہارے اعمال میں سے ایک ہی بڑوں کا احترام کرو۔ اگر تم عام دنوں میں ان کے پاس بیٹھتے تھے تو ماہ مبارک رمضان میں جا کے اپنی ماؤں کے، اپنے باپ کے ہاتھوں کو چومو، یہ احترام، یہ اعمال ماہ مبارک رمضان ہے۔ جتنا بھی احترام کرتے تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور بعض باپ اور گھر کے وہ بڑے لوگ یہ اپنے چھوٹوں پر مہربان ہو۔ ہمارے یہاں سب معاملہ برعکس ہے۔ آپ دیکھیے بعض لوگ ہیں تو روزہ نہیں رکھتے، اور خدا نخواستہ کبھی کبھار انہوں نے روزہ رکھ لیا تو گھر میں ایک جو ہے ایمرجنسی کا ماحول ہوتا ہے کہ پورا گھر جو ہے بیچارہ ایک دم الرٹ پوزیشن پہ ہے کہ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے، کب یہ کس کے اوپر بھڑک جائے، یہ مشہور، جبکہ برعکس ہونا چاہیے معاملہ۔ عام دنوں میں یہ بچے آپ سے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ڈریں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ان بچوں کا ڈر اور ختم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی مہربانیاں بڑھیں گی۔ یہ اعمال ہے، ماہ مبارک رمضان کی اعمال ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آؤ ماہ مبارک رمضان میں۔ ایک بہت بڑا عمل جو ماہ مبارک رمضان کا جو اس خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر نے بیان کیا، وَصِلُوا أَرْحَامِكُمْ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ، صلہ رحم، صلہ رحم یعنی کیا؟ ہمارے یہاں صلہ رحم کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ یہ جو لوگ بہت متدین لوگ ہیں یہ کیا کریں گے، یہ آج کل کے زمانے میں چونکہ فون بھی اب فری ہو گیا، ایک فون کا ہاں طبیعت خراب تھی، اچھا خدا شفا دے بات، یہ کہتے ہیں صلہ رحم۔ یہ صلہ رحم نہیں، آپ جا کر علماء سے پوچھئے صلہ رحم یعنی کیا۔ اگر اس رشتہ دار کی مالی مشکل یا کسی طرح کی مشکل تم سے حل ہو سکتی ہے، اسے حل کرو تو صلہ رحم ہے۔ صلہ رحم یعنی یہ، ایک آدمی بیمار ہے، اگر تم سے ہو سکتا ہے تمہاری توان میں صلہ رحم، ارحام کا بھی معنی ہے ایک ہمارے پاس سببی رشتہ دار ہوتے ہیں، نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سب کے ساتھ۔ اب اگر بھائی بیمار ہے، آپ نے بہت بڑا جو تیر مارا وہ کیا کیا کہ ایک فون آپ نے اپنے بھائی کو کر دیا، اس میں کون سا ہنر ہے؟ اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ کیا کریے، فون نہ کریے خالی، بلکہ اگر اس کے لیے کچھ مسائل حل کر سکتے ہوں تو ہمیں کچھ مسئلے اس کے حل کرنے چاہیے۔ صلہ رحم کا معنی یہ، ہم لوگ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ روایت میں کہ اگر کوئی سلام کے ذریعے بھی صلہ،
یہ سلام کے ذریعے صلہ رحم اس کے لیے جس کے پاس سلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس سلام کے علاوہ بہت چیزیں ہیں، ہم اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے چچا، اپنی پھوپھی، ان تمام واقعاً ان چیزوں کی برکتوں کو ہم نہیں جانتے، اس وجہ سے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی بڑھتی گھٹتی ہے۔ معلوم ہے آپ کو، روایات آپ جا کے پڑھیے، آپ کی مشکلات نہ جانے کتنی حل ہوتی ہیں۔ ہم لوگ عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کی معلومات میں کمی نہیں ہے، ابھی آپ بتا رہے ہیں تو کہیں مولانا ہم کو بھی معلوم ہے، مولانا کو بھی معلوم ہے، معلومات میں کمی نہیں، ہم لوگوں کے یقین میں کمی ہے۔ ہم لوگوں کو بینک کہہ دے کہ ڈبل کر کے دیں گے تو ہم کو یقین ہے، خدا کہتا ہے کہ ہم 70 برابر دیں گے تو پھر لگتا ہے پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا۔ بینک کے بارے میں کبھی ہم نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا، اور جبکہ وہ بھی خود ایک مشکوک مسئلہ ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن وہاں پہ یقین ہے یا یقین نہیں ہم کو۔ اب بینک کہہ دے کہ 2 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں ڈبل تو ڈبل، پھر آپ یعنی اس کو کہیں روک نہیں سکتے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ 1 دانے کے بجائے 70 دانہ دوں گا، تو یہاں پہ جو ہے معلومات ہے لیکن یقین نہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن یقین، معلومات میں کمی نہیں ہے، یقین میں کمی ہے۔ یہاں پر آ کر صلہ رحم، ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں سے صلہ رحم، اعمال جسے پیغمبر نے نقل کیا، صلہ رحم عرض کر دیں آپ لوگوں کی خدمت میں، اس کو یاد رکھیے گا، ہم بھی یاد رکھیں، وہ یہ کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہے، کوئی نیاز مند ہے، تو دوسروں کی مدد کرنے کے بجائے آپ اپنے رشتہ دار کی مدد کریں۔ سب سے پہلا کام لو، سب سے پہلا کام لو، معلوم روایات میں سب سے پہلا کام یہ کہ آپ اپنے اس رشتہ دار کی مدد، حتی صدقہ اگر آپ کو دینا ہے، صدقہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو ہی بتائیں۔ حتی بعض روایات میں ہے کہ بعضوں نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ہمارے پاس بعض لوگ آتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، بس وہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے، جو ابھی وقت بھی اس کا نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی آپ جانتے ہیں، غلات جب کٹتے ہیں تو زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، کہ مولا وہ غلات بھی ابھی ہم نے کاٹے نہیں، لیکن یہ لوگ مانگنے آتے ہیں، کیا اس وقت ان کو دے دیں، اور جب غلہ کٹے تو اس میں حساب کر لیں؟ امام نے کہا دے دیں، بتانے کی بھی ضرورت نہیں تم کو کہ ہم نے تم کو زکوٰۃ دیا ہے، ہم نے تم کو صدقہ دیا ہے، ہم نے تم کو یہ دیا ہے، تم کو مت کرو، تم مدد کرو۔ صلہ رحم یعنی یہ، حتی معلوم ہے کبھی ہمارے یہاں ہم لوگوں کا کام کیا ہے، رشتہ داروں کو دیں گے تو مسجد میں نام کیسے آئے گا، یہاں نام کیسے آئے گا؟ رشتہ دار تو ہو سکتا ہے لے کے، ہم کہتے بھی کہ یہ لے کے تو دغا کر جائے گا، خوب دغا کر جائے گا، آپ کا کام ہے اس کی دغا، وہ بے وفائی سے آپ کو کوئی مطلب ہے؟ ہمارا کام تھا، ہمارے خدا نے کہا تھا، ہم نے اس کے لیے دیا ہی نہیں تھا، ہمارے خدا نے کہا تھا تم دو دیں گے، خدا تو دغا نہیں کرے گا، خدا تو بے وفائی نہیں کرے گا۔ حتی عرض کیا کہ بعض اوقات رشتہ داروں سے ہم لوگ غافل ہیں، جبکہ ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں سے صلوا رحمکم، ایک واقعہ بتائیں اور ختم کریں آپ کی زحمت کو۔ ابو طلحہ انصاری پیغمبر کے بہت بڑے اصحاب میں سے تھے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی انسان بر تک نہیں پہنچ سکتا، نیکی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انسان وہ چیز نہ راہ خدا میں دے دے جسے وہ چاہتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو کپڑا پرانا ہو جاتا ہے کہتے ہیں اب اس کا کام نہیں ہے، دیکھیں یہ بر نہیں ہے، یہ بر نہیں، لن تنالوا البر یہ نہیں ہے، تنفقوا مما تحبون، جسے چاہے تو یہ گلاس مجھے پسند ہے، یہ اگر راہ خدا میں دیتا ہوں تو نیکی ہے۔ ہم لوگوں کی نیکیاں بھی کیا ہے، ویسٹڈ مالوں میں زیادہ ہے، یہ ہمارے یہاں کام نہیں، چلو یہ ہمارے یہاں کام نہیں، چلو یہ نہیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا عطا کیا تھا؟ ایک دلہن کے لیے اس کی شادی کا جوڑا کتنا قیمتی ہوتا ہے، وہ بھی شب زفاف بی بی سلام اللہ علیہا نے وہ فقیر کو دیا، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری
پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک نخلستان ہے، نخلستان جہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں، کھجور کا باغ کہہ لیجیے آپ، اور ابو طلحہ انصاری کا جو نخلستان تھا کافی خوبصورت تھا، حتیٰ مدینے میں بھی مشہور تھا ابو طلحہ انصاری کا نخلستان۔ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم بھی کبھی کبھار اس نخلستان میں جاتے تھے اور وضو فرماتے تھے، اتنا خوبصورت تھا، ہر طرف پیڑ تھے، بیچ سے نہر گئی تھی۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ یہ نخلستان مجھے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اور آپ نے آیت کیا پڑھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ چیز نہ دے دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ میں اس نخلستان سے محبت کرتا ہوں، میں یہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا یہ ہدیہ میں قبول نہیں کرتا۔ کہا یا رسول اللہ میں اس آیت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، آپ کیوں روک رہے ہیں مجھے؟ آپ ہی نے تو اس آیت کو پڑھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو خود کیوں نہیں عمل کرنے دیتے؟ پیغمبر نے فرمایا تم مجھے ہدیہ کر رہے ہو، کیا تمہارے رشتہ داروں میں کوئی محتاج نہیں ہے؟ کیا تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند نہیں ہے؟ اگر تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی احتیاج مند ہے، تو پھر اسے یہاں کیوں ہدیہ کرو، جاؤ اپنے رشتہ داروں کو دو۔ پس ماہ مبارک رمضان میں اپنے رشتہ داروں کو فراموش نہ کریے۔ پھر اس کے بعد ہیں فقراء ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن رشتہ داروں کو خیال رکھو۔ واقعاً ہمارے سماج کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے ہر آدمی کے رشتہ داروں میں کچھ لوگ محتاج ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ بہترین ہوتے ہیں۔ اگر یہ اچھے لوگ، مالدار لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کی مدد کر لیں تو یہ سماج کیا ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، اوپر آ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم ایک ایسی جگہ پیسہ دینا چاہتے ہیں جہاں پر ہم کو نام چاہیے، جہاں پر لسٹ آئے تو بڑے حروف میں ہمارا بھی نام کیا ہو، لکھا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نہیں۔ آئیں بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال نیک انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، انہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرمائے۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہمیں ماہ مبارک رمضان میں عبادات و اطاعات انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہمیں اتنی توفیق عنایت فرما کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنے امام کو اپنے اعمال سے راضی و خوشنود کر سکیں۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ ہمارے وجود کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو اس مبارک مہینے میں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم میں جو حج و زیارات کے مشتاق انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، اتباعِ عالیات کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک